بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے نون ساکن یا تنوین کا تیسرا قاعدہ پڑھنا ہے، اور وہ قاعدہ ہے ادغام کا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور یہ جو قاعدہ ہے ادغام کا، اس کے بھی 6 حروف ہیں، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام کے 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی اگر آ جائے گا تو وہاں ادغام ہوگا۔ اب وہ 6 حروف کون سے ہیں؟ وہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یہ الگ الگ میں نے آپ کو بتا دیے، اور ان کو ملا کر یرملون کہا جاتا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ تو یرملون کا یہ جو مرکب ہے، یہ جو لفظ ہے، اس کو یاد کر لیجئے، اس میں سارے حروف ادغام شامل ہیں۔ اب اس میں بھی ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ یا، واو، میم اور نون، یہ 4 حروف جو ہیں، ان میں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی ان میں جب ہم ادغام کریں گے تو غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں لے جائیں گے، اور ایک الف یا 2 حرکات کی مقدار آواز کو وہاں ہم روکے رکھیں گے۔ یہ ہے ادغام مع الغنہ۔ اور باقی جو 2 حروف بچ گئے، را اور لام، ان میں بھی ادغام تو ہوگا، لیکن وہاں بغیر غنہ کے ہوگا، اور رکنا نہیں ہے وہاں پر، فوراً ہم آگے پڑھ دیں گے۔ اب ان کی مثالیں سمجھ لیجئے۔ من یقول، یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے، تو یہاں ادغام مع الغنہ ہے، ایک الف یا 2 حرکات کی مقدار ہم نے اس کو لمبا کیا۔ دوسری مثال دیکھیے، می یومن، یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے، اس لیے ادغام مع الغنہ ہوا ہے، تو ایک الف یا 2 حرکات کی مقدار اس پر ہم نے رکنا تھا، اور ہم نے رک کر اس کا ادغام کیا۔ اس کے بعد تنوین کی مثال لے لیجئے، رجل یسعی، یہاں لام کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد یا ہے، تو یہاں بھی ہم نے ادغام کیا غنہ کے ساتھ، اور 2 حرکات یا ایک الف کی مقدار رکنا تھا، جو ہم نے رک کر ادغام کیا۔ اب آ جائیے را اور لام پہ، تو ادغام تو ان میں بھی ہوگا، لیکن ان میں رکنا نہیں ہے، فوراً آگے پڑھ دینا ہے۔ مثلا مر ربی کا، اب یہاں پر غنہ بھی نہیں ہوا، آواز ناک میں بھی نہیں گئی، نون ساکن کے بعد را ہے، ہم نے ڈائریکٹ میم کو را سے ملا دیا، اور یہاں رکنا بھی نہیں ہے، مر ربی کا۔ دوسری مثال، ملدن، ملدن، نون ساکن کے بعد لام ہے، میم کو ڈائریکٹ لام سے ملا دیا، غنہ بھی نہیں ہوا اور رکنا بھی نہیں ہے، تیزی سے آگے پڑھ دینا ہے، کھینچنا نہیں ہے کسی بھی حرف کو۔ تو یہ ادغام تھا جو آپ نے سیکھا، جو 6 حروف میں ہوتا ہے، جنہیں حروف یرملون کہتے ہیں۔ 7 حروف کے قواعد ہم پہلے پڑھ چکے تھے، اب 6 حروف اس میں یہ شامل ہو گئے ہیں، 7 اور 6 13 حروف کے قواعد ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب اس کے علاوہ جتنے حروف باقی بچ گئے ہیں، وہ سارے کے سارے اخفاء میں آئیں گے، تو انشاءاللہ ہم اخفاء کا قاعدہ جب پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گے۔